السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ برادران اسلام، قرآن کریم کے ارشادات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور دین میں فہم صحابہ و سلف صالحین کو علم شرعی کہا جاتا ہے۔ اس علم کا مقام و مرتبہ اتنا ہی بلند ہے جتنا اسلام کی قدر و منزلت اور مقام و مرتبہ بلند ہے۔ بلا شبہ علم شرعی، دین کا علم، شریعت کا علم تمام علوم میں سب سے افضل اور اشرف علم ہے۔ یہ علم روح کی غذا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی اور وہ نور ہے جس کے بغیر دنیا تاریک ہے۔ یہ علم انسان کی شخصیت کو سنوارتا، نکھارتا، خوبصورت اور ممتاز بناتا ہے، عقل کو پختہ کرتا ہے، دل و دماغ کو روشن کرتا ہے، گفتار و کردار میں تواضع لاتا ہے، ہر شر و فتنے کا علاج کرتا ہے۔ اسی علم سے رب کی معرفت و پہچان ہوتی ہے، اسلام پر شرح صدر ہوتا ہے، انسان کے اندر جرأت و ہمت پیدا ہوتی ہے، عزائم و ارادوں کو تقویت ملتی ہے، محبت اور خوف الہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اہل علم اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ علم انسانیت کا تاج ہے۔ اس علم میں رنگ جانے والا انسانیت کا محافظ بن جاتا ہے۔ یہ علم شرافت کا خوبصورت لباس ہے، دین کی حفاظت کا قلعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دین کی تعلیم دی۔ صحابہ نے مکمل دیانتداری کے ساتھ بعد والوں تک پہنچایا۔ ہر دور میں مخلص علماء و محققین اسلامی تعلیمات محفوظ کرتے رہے، باطل کا قلع قمع اور دین حق کی تجدید کرتے رہے، چہرے اسلام پر پڑنے والے گرد و غبار کو صاف کرتے رہے۔ دین کے بنیادی مسائل، مثلا اسلامی عقیدہ کیا ہے، توحید و ایمان، شرک و کفر، عبادت کی حقیقت اور اس کے بنیادی احکامات، حلال و حرام کی معرفت ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، رواہ ابن ماجہ۔ یہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فروعی مسائل اور دین میں تفقہ اور گہرائی کا علم یہ فرض کفایہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی جس بندے کے ساتھ خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، جیسا کہ حدیث ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ طلب علم کی توفیق ملنا خوش نصیبی اور خیر کی علامت ہے۔ اخلاص کے ساتھ علم کے سمندر سے جتنا سیراب ہوگے، پیاس و رغبت بڑھتی جائے گی۔ علم کا برتن کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ طلب علم میں عجیب و غریب سرور ہے، لذت ہے، برکت اور سعادت ہے۔ مجلس علم مجلس ذکر ہے، باعث مغفرت ہے، وہاں سکینت نازل ہوتی ہے، انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ مجلس علم وہ سرسبز و شاداب گلشن ہے جہاں رنگ برنگ اور خوشنما و مہکتے پھول اپنی جانب لوگوں کو موہ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو وہاں سے چر لو۔ عرض کیا گیا جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا علم کی مجلسیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ علم دین تلاش کرنے والا اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص علم کی تلاش میں نکلا وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن سند سے روایت کی ہے۔ دینی علم حاصل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے۔
شرعی علوم کے حاملین کا مقام بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی راستے پر علم کی تلاش میں نکلا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کے عمل سے خوش ہو کر اپنا پر سمیٹ لیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء وراثت میں دینار و درہم نہیں بلکہ علم چھوڑ کر گئے، جس نے اسے حاصل کیا وہ پورا حصہ حاصل کیا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد ترمذی نے صحیح سند سے روایت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النمل فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی، کہ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے فرشتے، آسمان و زمین کی ساری مخلوقات حتیٰ کہ چونٹیاں بلوں میں اور مچھلیاں لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والوں پر صلاۃ بھیجتی ہیں، بشرطے کہ طلب علم کا مقصد اصلاح اور تزکیہ نفس ہو، حق تک پہنچنا، دین کی خدمت کرنا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو۔ یہ علم شرعی رہنما ہے، عقیدہ، عبادات، معاملات، دینی و دنیاوی تمام امور کی رہنمائی کرتا ہے، شاہراہ عمل کو ہموار کرتا ہے، مقصد حیات کی نشاندہی کرتا ہے۔ علم شرعی کے بغیر اسلام پر عمل کرنا اور اسلام کی دعوت دینا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کی روشنی میں اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر ایک باب قائم کیا، باب العلم قبل القول والعمل، کہ قول و عمل سے پہلے علم کا ہونا۔ جس طرح کوئی شخص علم کے بغیر ایک بہترین ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر یا کسی بھی فن و پیشے کا ماہر نہیں بن سکتا، بعین ہی شرعی علم کے بغیر ایک بندہ بہترین مسلمان نہیں بن سکتا۔ دینی و شرعی علم حاصل کرنا، سیکھنا، سکھانا اور اس راہ میں مال، محنت اور وقت صرف کرنا ایک عظیم صدقہ جاریہ ہے، جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تا دم حیات علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔